سری نگر میں جامع مسجد کے ممبر کی بے حرمتی واقعے پر ڈی جی پی کا رد عمل، واقعے کو بتایا پریشان کن، کہا سرحد پر بعض قوت نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف کر رہی ہے راغب۔ ملیٹنٹوں کی ہلاکت کا موقع جشن منانے یا فخر جتانے کا نہیں ہوتا، جموں کشمیر کے ڈی جی پی دلباغ سنگھ کا بیان، کہا کسی انسانی جان کا ضائع ہونا اپنے آپ میں ایک بڑا نقصان۔ سال 2018 کے مختلف واقعات سے متعلق فراہم کی تفصیلات، ڈی جی پی نے دلائے یقین، کہا رواں سال عام شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے نئے ضابطے کا کیا جائے گا عمل۔ جمعے کو جامع مسجد میں پیش آئے واقعے کے خلاف احتجاج، جموں کشمیر مجلس عمل کی جانب سے احتجاجی جلوس، میر وائز کشمیر مولانا مولوی محمد عمر فاروق کی قیادت میں نکالا گیا جلوس۔ احتجاج کے بعد جامع مسجد کی صفائی بھی لائی گئی عمل میں، میر وائز نے اس معاملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سری نگر کی جامع کے تقدس کو کسی کو بھی پامال کرنے کی نہیں دی جائے گی اجازت، آنے والے جمعے کو منایا جائے گا یوم مقدس کے طور پر، میر وائز کا اعلان۔ جھارکھنڈ میں ماؤ نواز مخالف کارروائی کے دوران شہید جیلانی خان کو پیش کیا گیا خراج عقیدت، ڈسٹرکٹ پولیس لائنز بارہمولہ میں پیش کیا خراج عقیدت، سی آر پی ایف کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ تھے جیلانی خان۔ جواہر نگر ہتھیار چھیننے کے واقعے پر رد عمل، اے ڈی جی پی منیر احمد خان کا بیان، کہا لاپرواہی کے مرتکب پولیس اہلکاروں کے خلاف ہوگی مناسب کارروائی۔ آئی جی پی کشمیر ایس پی پانی نے پچھلے سال کے اعداد و شمار کیے جاری، وادی کشمیر میں پرتشدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ جرائم کے واقعات میں بھی ہوا ہے اضافہ۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 12,946 تازہ مقدمات میں سے 11,880 کیسوں کو کیا گیا حل، 97 قتل کیسوں میں 32 حل، منشیات کیسوں میں سری نگر سر فہرست، کرگل میں صرف ایک کیس درج ہوا۔ پونچھ میں ایل او سی پر مسلسل 4 دنوں سے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے پاکستان، فوجی چوکیوں کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں کو بنایا گیا نشانہ، پاکستانی اشتعال انگیزی کا ہندوستانی فوج نے بھی دیا منہ توڑ جواب۔ پونچھ میں ایل او سی پر گولہ باری سے لوگوں میں خوف و ہراس، فائرنگ کے دوران لوگ اپنی جان بچانے محفوظ مقامات پر منتقل ہوتے ہیں، لوگوں کا کام کاج ہوتا ہے متاثر، بچوں کی تعلیم پر بھی پڑ رہا ہے اثر۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ماؤن انچارج سدھیر شرما کا بیان، کہا پارلیمانی انتخابات میں کانگریس ابھر کر آئے گا بڑی پارٹی جموں کشمیر میں بھی اگلی سرکار دے گی تشکیل۔ سرجیکل اسٹرائیک کو لے کر سدھیر شرما نے دیا بڑا بیان، کہا ایسے معاملات کو عوامی فورموں پر نہیں ڈالا جانا چاہیے تھا، کانگریس کے دور میں بھی ایسی کئی سرجیکل اسٹرائیک کی گئی لیکن ان کی تشہیر نہیں کی گئی، سدھاکر شرما کا دعویٰ۔ وانجی پورہ میں محکمہ زراعت کی عمارت پر قبضے کو لے کر تنازع، بی جے پی اور محکمہ زراعت کے درمیان تنازع گیا ہے مزید گہرا، محکمے کے ملازمین دوسرے روز بھی ہڑتال پر۔ بی جے پی کی ریاستی نائب صدر صوفی محمد یوسف کا بیان، کہا علاقائی جماعتیں محض اقتدار کی لالچ میں جلد انتخابات کے حق میں، پی ڈی پی اور این سی کو اسمبلی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کرنے کا کیا چیلنج، آنے والے انتخابات میں بی جے پی ہوگی بہتر، محمد یوسف کا دعویٰ۔ جموں کشمیر بچاؤ تحریک کے صدر عبدالغنی وکیل نے این سی اور پی ڈی پی کو بنایا تنقید کا نشانہ، کہا کہ این سی لیڈر بھی الیکشن کو پیش نظر رکھ کر دے رہے ہیں بیان۔ ضلع کلگام کے بیشتر پہاڑی اور میدانی علاقوں میں کل ہوئی برف باری، ضلع کے دور افتادہ علاقے دمہال، ہانچی پورہ سیاحتی مقام اہربل اور دیگر مقامات پر بھی ہوئی برف باری۔ بارہمولہ میں بھی رواں سال کی پہلی برف باری کے ساتھ ہی پارہ آ گیا نیچے، معاملات زندگی متاثر، برف باری سے کاشتکاروں میں خوشی۔ کپواڑہ ضلع میں برف باری سے عوام
نے لی راحت کی سانس، پانی اور بجلی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی ہو گیا ہے پیدا، ڈپٹی کمشنر خالد جہانگیر نے لیا حالات کا جائزہ۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں برفباری سے بانڈی پورہ گریز سڑک بند، گریز میں غذائی اجناس کا وافر اسٹاک موجود، ایس ڈی ایم گریز محمد رفیق لون لوگوں کو چلنے پھرنے میں احتیاط برتنے کی اپیل کی۔ ماگام کی ایک حاملہ خاتون اور ان کے اہل خانہ نے ماگام میں قائم سب ڈسٹرکٹ اسپتال کے ڈاکٹروں پر لاپرواہی کا لگایا الزام، کہا ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے خاتون کے بچے کی ہو گئی موت۔ گاندربل کے شالبوگ آبی پناہ گاہ میں مہمان پرندوں کی آمد میں مزید کمی، آبی پناہ گاہ کا بیشتر علاقہ ہو گیا خشک، محکمے وائلڈ لائف پر مناسب اقدام نہ کرنے کا لوگوں نے لگایا الزام۔ بڈگام کے علاقے خان پورہ میں ایک کوچنگ سینٹر کا افتتاح، ڈی سی بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر نے کیا افتتاح، ڈی سی نے ٹیچرز اور طلبہ سے کیا تبادلہ خیال، بڈگام میں مستحق طلبہ کو مفت کوچنگ فراہم کرنے کے ارادے سے کھولے گئے 10 کوچنگ سینٹر۔ ضلع بڈگام کے بیڑوا میں آیوشمان بھارت نامی ہیلتھ اسکیم کے سلسلے میں شکایت، کئی مستحق کنبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، لوگوں نے لگایا الزام۔ میڈورا ترال میں بنیادی سہولیات کا ہے فقدان، مقامی آبادی نے انتظامیہ کے خلاف سخت برہمی کا کیا اظہار، کہا میڈورا حلقہ ترال میں سب سے بڑا حلقہ ہے مگر حکومت اس حلقے کی طرف سے دے رہی ہے کوئی نہیں توجہ۔ رامپور میں پینے کے پانی کی سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات، بٹوت تحصیل کے گاؤں تمتالی میں لوگوں کو مشکلات، بٹوت تحصیل کے گاؤں تمتالی میں لوگوں کو مشکلات۔